أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر. والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر. والصلاة والسلام على معدن فیوزات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات. اللهم صل على محمد قبل لیلۃ القدر وعلى جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر. ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ ناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. باواد بلند. صلوات. اللہم صلی اللہ محمد محمد. مودت محمد و آل محمد کو سرمایہ ایمان تسلیم کرتے ہوئے نسل در نسل منتقل کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، کل کی گفتگو یہاں تک پہنچ کر رک گئی تھی کہ اللہ نے
گواہ نبوت و رسالت جسے قرار دیا ہے اس کا نام نامی اسم گرامی بیان نہیں کیا، بلکہ اس کی صفت علمیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے واضح طور پر ارشاد کیا، یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے۔ معلوم ہوا کافر اگر کسی کو مسلمانوں نے کہنا ہے تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ آیا وہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ کافر کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول نہیں ہے، قل ہماری طرف سے آپ انہیں جواب دیتے ہوئے اعلانیہ طور پر فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ تمہارے اور میرے درمیان میری نبوت و رسالت کا ایک گواہ وہ اللہ ہے جس نے دست ید اللہ کے ساتھ میرے سر پر تاج ختم نبوت و رسالت سجا دیا۔ ایک گواہ لا الہ الا اللہ ہے، قل ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ومن اور دوسرا گواہ وہ ہے چونکہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک و پاکیزہ ہے، مبرع و منزہ ہے، وہ سامنے آ کر گواہی نہیں دے سکتا، اس نے دوسرا گواہ اسے بنایا ہے جو اللہ کی گواہی کا حق بھی ادا کر رہا ہے اور اپنی طرف سے بھی گواہی دے رہا ہے۔ وہ کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جو صاحب علم الکتاب ہے، صاحب علم کتاب نہیں، یعنی صاحب علم کتاب نہیں ہے بلکہ صاحب ومن عنده علم الکتاب، وہ صاحب علم الکتاب ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ دوسرا گواہ کون ہے۔ تو یہاں پر جس قدر حوالہ جات دیے جائیں کم ہیں، لیکن چونکہ وقت کے پیش نظر میں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ ہے تفسیر روح المعانی کا جلد نمبر 7، حضرت علامہ آلوسی علیہ الرحمہ کی ترتیب شدہ ان کی تفسیر۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ عالم الکتاب کون ہے، یہ شیعہ تفاسیر میں سے تفسیر نہیں ہے، یہ میرے بڑے بھائیوں کی تفسیروں میں سے ایک بہت بڑی تفسیر ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ المراد بمن، کہ آیت میں جو من ہے اس سے مراد کون ہے، اس سے مراد کوئی مکی اور مدنی نہیں، کوئی عربی اور عجمی نہیں، کوئی شرقی اور غربی نہیں، اس سے مراد کون ہے؟ المراد بمن علی کرم اللہ وجہہ، یہ دوسرا گواہ نبوت اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ہم شیعان محمد و آل محمد بیچارے کیا کریں جب علی کے علاوہ کوئی نبی کی نبوت کا گواہ ہی نہیں بن سکتا۔ واہ صاحب، اب اگلا فکرہ تو میں نے نہیں دینا تھا،
آپ خاموش ہو گئے، میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں۔ جب علی ابن ابی طالب کے سوا نبی کی نبوت اور رسالت کا کوئی گواہ بھی نہیں بن سکتا، تو پھر علی ابن ابی طالب کے سوا وصال محمد کے بعد محمد کے منبر کا وارث کوئی اور؟ اب یہاں پر پھر میں پلٹتا ہوں اپنی اس بات کی طرف جسے میں نے ابھی اشارتاً عرض کیا ہے کہ وہ عالم ہے، اس کے سینے میں علم الکتاب ہے۔ اب یہاں نکرہ نہیں، صرف کتاب نہیں، عام کتاب نہیں، بلکہ الف لام اس پر داخل ہے۔ اب یا تو الف لام ہے تعریف کا جو کتاب کو معرفہ بنا رہا ہے، یعنی مخصوص کتاب ہے، یا پھر الف لام ہے جنس کا۔ اگر ہم اسے تسلیم کریں الف لام تعریف کا جو معرفہ بنا رہا ہے، پھر مراد ہے صرف قرآن، کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کا علم اس کے سینے میں موجود ہے۔ تو اب یہ آیت، یہ تھوڑا سا آواز ٹوٹ رہا ہے اس کا، تو اب یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ توجہ میری طرف ہے تاکہ وقت آپ کا اور میرا رکنے نہ پائے۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ آیت ہے مکی۔ نزول قرآن کا سلسلہ جاری رہا وصال رسول مقبول تک، یعنی قرآن کی جو تنزیلی صورت ہے وہ مکہ میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ مکہ میں جو سور نازل ہوئی ہیں انہیں کہا جاتا ہے مکی، اور جو مدینے میں آ کر نازل ہوئی ہیں انہیں کہا جاتا ہے مدنی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ترتیب دیا گیا قرآن تو کچھ ذہنوں نے ترتیب دلواتے وقت مکی اور مدنی کا جو وہ سلسلہ تھا اس میں اپنی مرضی سے تغیر و تبدل کو قائم کرا دیا تاکہ اس سلسلے کی وجہ سے معلوم نہ ہو سکے کہ جو مکی آیات ہیں اور ان کے بعد جو مدنی آیات ہیں ان کے نتائج کس طرح حاصل کرنے ہیں، کس طرح قرآن کی تفسیر کر رہا ہے۔ لیکن اب آپ قرآن اٹھا کر خود دیکھ لیں جو ہمارے پاس، ہم سب کے پاس موجود ہے، جو یہ کہتے ہیں شیعوں کا قرآن الگ ہے، وہ آئیں ہماری مساجد میں، وہ آئیں ہمارے امام بارگاہوں میں، وہ آئیں ہمارے گھروں میں، وہ آ کر ہمارے گھر سے اچانک قرآن اٹھا کے دیکھیں کہ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک وہی قرآن ہے جو قرآن نازل ہوا ہے اور جو قرآن اس دور میں ترتیب دیا گیا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایک حرف کے متعلق بھی یہ نہیں کہتا کہ قرآن میں یہ تعریف ہو چکی ہے۔ ہاں البتہ ترتیب کے لیے تو آپ بھی کہتے ہیں کہ ترتیب وہ نہیں جو تھی، یعنی جس طرح قرآن نازل ہوا ہے جو ترتیب تنزیلی ہے، نزولی ہے، وہ ترتیب نہیں ہے۔ اگر وہ ترتیب ہوتی تو پہلے ساری مکی صورتیں ہوتی، بعد میں ساری مدنی صورتیں ہوتی، لیکن اب مکی اور مدنی ملی ہوئی ہیں۔ خیر یہ موضوع الگ ہے، میں اسے اس وقت لے کر چلنا نہیں چاہتا۔ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا چل سکا کہ کون سی سورہ مکی ہے کون سی مدنی ہے، یا کون سی آیت مکی ہے کون سی مدنی ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اکیلی کافی ہے؟ تو یہاں الکتاب سے مراد ہے قرآن۔ اگر تعریف کا الف لام لیا جائے تو اب قرآن مکمل مکہ میں نازل نہیں ہوا، قرآن کا سلسلہ نزول جاری رہا، لیکن یہ آیت ہے مکی جس میں اللہ فرما رہا ہے ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس تمام کتاب کا علم موجود ہے،
تو جب سارا قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی نزول قرآن مکمل ہی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے سینے میں تمام علم کتاب موجود ہے، تو ماننا پڑے گا اللہ کے اس فرمان کے سائے میں کہ یہ دوسرا گواہ وہ ہے جو نزول قرآن سے پہلے سینے میں علم قرآن رکھتا تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، رحمان وہ ہے جس نے پہلے علم قرآن بخشا، خلق الانسان پھر انسان کو خلق کیا، وعلمہ البیان پھر قوت بیان اسے عطا فرما دی۔ تو وہ کون سا انسان ہے کہ جس کو پہلے خدا نے علم قرآن بخشا، جس کی فطرت میں علم ہے، جس کی خلقت میں علم ہے، نہ وہ علم سے جدا ہے اور نہ علم اس سے جدا ہے، وہ کون ہے؟ تو دیکھنا پڑے گا کہ محمد عربی کے ہاتھوں پر آتے ہی جس نے قرآن سنا کے منوا لیا کہ کسبی علم رکھنے والے اور ہیں، وہ بھی علم رکھنے والا۔ لیکن میرے معظم مکرم سامعین، اور یہاں مانچسٹر میں یہ میری زندگی خطابت کا یہ پہلا موقع ہے کہ میں مجالس کی جو عزائے محرم کے سلسلہ میں ہے ان میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کر رہا ہوں، لیکن مجھے ایک روحانی، ذہنی، قلبی، ایمانی ایک مسرت حاصل ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے اس اجتماع میں میرے نوجوان بیٹے، میرے نوجوان بھائی زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر اس مجلس کو بتا رہے ہیں کہ ہم سب کے سب قلبی حسینی تھے اور آج بھی حسینی ہیں۔ تو میں اپنے عزیز بیٹوں کے سامنے اور اپنے بھائیوں کے سامنے بزرگوں کی دعاؤں کے سائے میں ایک بات دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے اپنے فرمان سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ الف لام جو کتاب پر ہے یہ تعریف کا نہیں ہے بلکہ یہ جنسی ہے، یعنی یہ اسے معرفہ نہیں بنا رہا بلکہ یہ الف لام جنسی ہے۔ آؤ شاہ جی آگے آ جاؤ، درود پڑھیں، صلوات، آئیے تشریف۔ الف لام جنسی سے کیا مراد ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہو چکی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، صحائف، جتنے نازل ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس صرف قرآن کا علم نہیں بلکہ جتنی کتب ربانیہ و الہیہ و سماویہ ہیں، جتنے صحائف ہیں، صحائف نوح، صحائف آدم، صحائف ابراہیم، صحائف الیاس، جتنے صحائف اوپر سے نیچے اترے ہیں انبیاء پر، ان سب کا علم اور تمام کتب کا علم اس کے سینے میں موجود ہے۔ کہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ کسی علامہ کی تفسیر سے نہیں مل رہا، کسی مرجع کے بیان سے نہیں مل رہا، کسی خطیب کی خطابت سے نہیں مل رہا، کسی واعظ اور ذاکر کی تشریح سے نہیں مل رہا، بلکہ خود ناطق قرآن، علی مع القرآن والقرآن مع علی، خدا کی منہ بولتی زبان، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، جس کی زبان کو اللہ نے سچی زبان کہا، جو زبان رسالت چوس کر پروان چڑھا، وہی علی ابن ابی طالب اپنے فرمان میں بیان کر رہے ہیں، جس سے واضح ہو رہا ہے
کہ یہ الف لام تعریف کا نہیں ہے بلکہ یہ الف لام جنس کا ہے. ایک رات عبداللہ بن عباس کے سامنے حضرت علی نے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. دریائے علم ساری رات موجزن رہا. بلکہ میں فکرہ غلط کہہ گیا، مولا علی مجھے معاف کر دیں گے. بحر العلم ساری رات موجزن رہا. عبداللہ بن عباس آئین حیرت بن کر تفسیر بسم اللہ سنتے رہے. یا صبح کی سفیدی نے علی کی بارگاہ میں سلامی پیش کی. وقت نماز علی کا منتظر ہوا. مولا علی نے تفسیر کو وہیں روکا، روک کر کہا ابن عباس کاش وقت کے دامن میں وسعت رہ جاتی. واسا ہوا اور میں تمہارے سامنے بسم اللہ کی تفسیر بیان کرتا رہتا. ابن عباس تھرا کر کہتے ہیں مولا کیا اب بھی تفسیر باقی ہے؟ فرمایا بیان کیا ہوا ہے؟ مولا کیا اب بھی تفسیر بسم اللہ کی باقی ہے؟ فرمایا ابھی تک بیان کیا ہوا ہے؟ مولا یہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا سنو ابن عباس لاؤ شیتو لاؤ کرتو 70 بعیرا من تفسیر بسم اللہ. اگر میں علی چاہوں اور بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دوں اور تمہیں حکم دوں کہ لکھتے جاؤ، لکھنے والے لکھتے جائیں لکھتے جائیں لکھتے جائیں، اتنی کتابیں بن جائیں گی کہ 70 اونٹوں پر ان کتابوں کو لادا جائے تب بھی بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی. اب ابن عباس کہتے ہیں مولا بسم اللہ کی اتنی تفسیر. فرمایا تم کیا جانو کہ بسم اللہ کیا ہے؟ مولا پھر خود ارشاد فرما دے تاکہ میں لوگوں تک پہنچا سکوں کہ حقیقت بسم اللہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں ابن عباس اعلم ان جمیع اسرار الکتب السماویۃ فی القرآن وجمیع ما فی القرآن فی الفاتحۃ وجمیع فی الفاتحۃ فی البسملۃ وجمیع ما فی البسملۃ فی باء البسملۃ وجمیع ما فی باء البسملۃ فی النقطۃ التی تحت الباء. علم جان لو ان جمیع اسرار الکتب السماویہ، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے جتنے علوم کے راز ہیں وہ سب کے سب قرآن میں موجود ہیں. واہ، یہی سے واضح ہو گیا کہ یہ الف لام تعریف کا نہیں ہے، یہ الف لام جنسی ہے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کا علم دامن قرآن میں موجود ہے. اور جو علم دامن قرآن میں ہے وہ سارے کا سارا سورۃ الحمد میں موجود ہے، اور جو سورۃ الحمد میں علم ہے وہ سب کا سب بسم اللہ میں موجود ہے، اور جو علم بسم اللہ میں موجود ہے وہ اس با میں موجود ہے جو بسم اللہ کو بسم اللہ منوا رہی ہے. واشا واشا دیکھیں ذرا نعرہ آہستہ لگایا کرے، کوئی سن نہ لیا کرے. وہ سارا علم اس با میں موجود ہے جو بسم اللہ کو بسم اللہ منوا رہی ہے، اور وہ علم جتنا با میں ہے وہ سب کا سب اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے. کہا بس مولا بس سمجھ گیا. فرمایا جب میں نے سمجھایا ہی نہیں تو تم کیا سمجھ گیا؟ کہا مولا یہی سمجھ گیا نا
کہ تمام علوم جتنے بھی سماویہ کتب کے ہیں وہ سب کے سب بسم اللہ کی با کے نقطے میں ہیں. فرمایا سمجھنا تو تو نے اب ہے کہ وہ نقطہ کون ہے. انن نقطۃ التی تحت الباء، وہ نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. جو با کو با منوانے والا ہے، معلوم ہے تمام علوم کتب سماویہ علی ابن ابی طالب کے سینے میں موزن ہے. یہ ذرا قلم ایک سیکنڈ مجھے دکھائیے گا، ذرا مجھے دکھا دیں، دکھا دیں کاغذ بھی مجھے دکھا دیں، یہی دکھا دیں، میں زیادہ نہیں لیتا. یہ دیکھیے، ہم نے چاہا لکھے الف. الف لکھنے کے لیے قلم کو یہاں رکھا، واہ صاحب واہ. الف لکھنے کے لیے ہم نے قلم کو یہاں رکھا تو وجود میں پہلے کیا آیا؟ نقطہ. پھر نقطے سے نقطہ، نقطے سے نقطہ، نقطے سے نقطہ ملاتے گئے. واہ جی، اٹھا لے. پھر آ گیا کیا؟ بن گیا الف. اب ہم نے لکھنا ہے با. جب با ہم نے لکھنا چاہا تو پھر ہم نے کیا کیا؟ یہ ہم نے یہ قلم رکھا. پھر وجود میں کیا آیا؟ نقطہ. نقطے سے نقطہ ملاتے گئے تو آ گیا وجود میں با. لیکن با وجود میں ابھی نہیں آیا. آپ چپ کر گئے ہیں، میں کیا کہوں؟ ابھی با وجود میں نہیں آیا ہے، ایک شکل وجود میں آئی. اب اسے کیا پڑھے؟ نہیں پڑھا جاتا جب تک نقطہ نہیں لگے گا. پتہ نہیں چلے گا یہ با ہے، تا ہے، سا ہے. اب نیچے نقطہ لگا تو پتہ چلا با ہے، دو نقطے اوپر لگے تو پتہ چلا تا ہے، تین نقطے اوپر لگے تو پتہ چلا سا ہے. تو اب با کو با کس نے منوایا؟ نقطے نے. اب یہاں میرے بزرگ علماء تشریف فرمائے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ہمارے علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ الف سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ ہے، اور باقی اس شکل سے مراد محمد الرسول اللہ ہے، اور نیچے والے نقطے سے مراد علی ولی اللہ ہے. گویا یہ وہ نقطہ ہے علی جو اللہ کو بھی بنوا رہا ہے، محمد کو بھی بنوا رہا ہے. کل ایمان یک زبان مل کے نعرہ حیدری. آواز بلند سلوہ اللہم صلی علی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرو. میرے پیارے بیٹوں، میرے پیارے عزیزوں، مجھے آپ کے لیے رکنا پڑتا ہے. جو مجھے سنتے رہے ہیں پاکستان میں انہیں علم ہے کہ میں رکنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہاں مجھ پر رکنا آپ کے لیے واجب ہے، آپ پر احسان نہیں ہے. یہ میرا فریضہ ہے جو میں نے ادا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو. معلوم ہوا جو اللہ سے ڈرتا ہے، متقی ہے، صاحب تقویٰ ہے، وہ وسیلہ بنائے گا نہیں، تلاش کرے گا. ہو ہائے 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 ہائے. بیٹا یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جن بچوں کی سمجھ میں آئی ہے انہیں بولنا چاہیے. آپ بولیں گے تو بڑے آپ کو اپنی جگہ دیں گے. تو اب وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلہ تلاش کرنا ہے. یہ موضوع پھر الگ ہے. تو یہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ کو اللہ منوا رہا ہے اور رسول کو رسول بنوا رہا ہے. یہ وہ عالم الکتاب ہے. اب اللہ نے اور تشریح کی اور توضیح کی، علی کے علم کو اور واضح کیا. کیا کروں، مولا کی گداگری کا صدقہ ہے، بات میں بات آ جاتی ہے، اسی لیے مجھے رکنا پڑ جاتا ہے. یا اللہ، لوگ کہتے ہیں
ہم علی کو آگے اس لیے نہیں لا سکے کہ علی کم سن تھا، نو عمر تھا، نو خیز تھا، بزرگوں کی ضرورت تھی، علی کو ہٹا کر بزرگوں کو لے آئے۔ اب بچے تو نہ بولیں کیونکہ ان کی بات جب ان کے ذہن میں نہیں ہوگی وہ کیسے بولیں گے، لیکن بزرگوں کو تو بولنا چاہیے تھا کہ میں کیا پڑھ گیا۔ یا اللہ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو پیچھے اس لیے رکھا کہ علی ابھی ان کے مقابلے میں کم سن تھا، نوجوان تھا، ایک تجربہ کار بزرگوں کی ضرورت تھی، اس لیے علی کو ہٹا دیا، بزرگوں کو لے آئے۔ جب مدینے میں کہا جا رہا ہے وصال رسول پر کہ علی ابھی کم سن ہے، نوجوان ہے، بزرگوں کی ضرورت ہے، تو مکہ میں گواہی دینے کے لیے تو علی اور کم سن ہے۔ علی تو ابھی شباب کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور تو یہاں پر علی کو محمد کی نبوت کا گواہ بنا رہا ہے۔ یقیناً مجھے جواب یہی ملے گا کہ گلفام معیار سن و سال نہیں، معیار علم ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم احصا کر کے، گن کر، شمار کر کے امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اب وہ کون ہے امام مبین جس کے سینے میں ہر شے کا علم ہے؟ جب ہم تلاش کریں گے اور کتب تفاسیر کی طرف بڑھیں گے تو یہاں میں سب سے پہلے مکتب تشیع کی ایک تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں جس کا نام ہے تفسیر البرہان۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ جب اس آیت کا نزول ہوا تو بزرگوں میں سے دو بزرگ آگے بڑھے، جنہوں نے بارگاہ رسالت میں بیٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا اس امام مبین سے مراد تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ دیکھیے ایک ایک بات کی میں وضاحت نہیں کر سکتا، جن کے ذہنوں میں باتیں ہیں وہ میرے ساتھ سفر کرتے رہے۔ تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا انجیل ہے؟ فرمایا وہ بھی نہیں۔ مولا زبور ہے؟ فرمایا وہ بھی نہیں۔ مولا قرآن تو یقیناً ہے؟ فرمایا وہ بھی نہیں۔ میں حوالہ دے چکا ہوں، 8 دن 10 دن 12 دن 14 دن جو میرے مقدر کے ہیں آب و دانہ کے اعتبار سے میں یہاں موجود ہوں۔ اگر کسی میرے بھائی کو، بیٹے کو کسی قسم کی رجوع کرنے کی ضرورت پڑے تو جب تک گلفام یہاں ہے میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ تفسیر البرہان میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، نہ زبور ہے، نہ قرآن ہے۔ تو مولا یہ امام مبین کون ہے؟ یا سامنے سے وہ علی آیا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا؟ بیٹا جی ذرا بولے صحیح، جو سامنے بیٹھتے ہیں نا انہیں ذرا بولنا چاہیے، ورنہ سائڈ پہ بیٹھ جائیں تاکہ کچھ اور بچے آگے بیٹھے جو بول سکیں۔ تو یہ کون ہے مولا؟ یہ اتنے میں وہ سامنے آیا جس کے لیے رسول کا فرمان ہے کہ نظر الی وجہ علی یعنی عبادت ہو، کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ جیسے رسول نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا فرمایا وہ دیکھو، ھذا ہوا امام مبین، یہ آنے والا ہے جو اللہ کی زبان سے کل بھی امام مبین کہلوا رہا تھا اور آج بھی۔ شاباش بیٹا، ہاں اب میں ایک اور کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مشارق انوار یقین، حضرت علامہ رجب علی برسی کی لکھی ہوئی تالیف شدہ، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، نہیں، اس سے مراد لوح محفوظ نہیں
بلکہ اس سے مراد ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ میری کیا جرت جو میں منبر پر بیٹھ کر کوئی تفسیر کے اعتبار سے لفظ اپنی طرف سے ادا کروں، کیونکہ میرا ایمان ہے اور شیعہ مذہب کا ہمیشہ یہ اعلان رہا ہے کہ تفسیر بالرائے حرام ہے۔ کسی علامہ کو، کسی مولانا کو، کسی خطیب کو، کسی واعظ کو یہ حق شیعہ مذہب میں رہتے ہوئے حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ کہے کہ میرے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے۔ تو کون ہوتا ہے؟ قرآن تجھ پہ نازل ہوا ہے یا رسول کے دل پہ نازل ہوا ہے؟ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اہل ذکر ہم نہیں، اہل ذکر یہ نہیں، اہل ذکر وہ نہیں، اہل ذکر محمد و آل محمد ہیں۔ اگر کوئی کہہ دے کہ گلفام صاحب آپ نے یہ کیا کہہ دیا، لو میں پھر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب کا نام بصائر الدرجات، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ میرے باقر العلوم معصوم فرما رہے ہیں نحن اہل الذکر۔ اگر کوئی اہل الذکر ہے اللہ کے نزدیک تو وہ صرف اور صرف ہم آل محمد ہیں۔ اسی لیے شیعہ مذہب میں کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی تفسیر بالرائے سے کام لے سکے۔ ہمارے ہاں تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے۔ تو اب یہاں پر امام مبین سے مراد کون ہے؟ میں نے 2 کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ٹائم ہی ایسا ہے، وقت ہی ایسا ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق بات کو لے کے نہیں چل سکتا کہ ہر شے کا علم سینہ امام مبین میں موجود ہے۔ اب آپ نے بچوں بولنا ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہو، گھبرانا نہیں۔ جب ہر شے کا علم سینہ امام میں یعنی ذات علی ابن ابی طالب کے سینے میں موجود ہے تو اب میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ خالق کل شیء۔ اسی لیے میں نے کہا تھا جو میرے سامنے بیٹھے ہو آپ نے ذرا بولنا ہے۔ اللہ خالق۔ بیٹا آپ مجھے مل نہیں رہے، کیا بات ہے؟ درود پڑھیں، صلوات۔ اللہ شاہ جی کل دروازہ بند کرا دو تو تھوڑی بڑی مہربانی۔ اللہ خالق کل شے، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ معلوم ہوا جو خلق ہو چکا ہے وہ بھی شے۔ صاحب جی بات ایک پہلو چونکہ اچانک سامنے آ گئے تو میں اس پر بڑی توجہ چاہوں گا۔ جو خلق ہو چکا ہے وہ بھی شے ہے، جو خلق ہو رہا ہے وہ بھی شے ہے، جو قیامت تک خلق ہوتا رہے گا وہ بھی شے ہے۔ اللہ ہر شے کا خالق ہے تو پھر علی کون ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ آتَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین یعنی علی کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ یہ اپنے علم سے منواتا رہا ہے کہ جب باب العلم کا مقام علم یہ ہے تو مدینۃ العلم کا مقام علم کیا ہوگا؟ یا جس ذات علیم نے ہمیں اپنے علم کا مظہر بنا کر بھیجا ہے اس کے علم کے متعلق کوئی تصوراتی بات کیسے کی جا سکتی ہے؟ بہرحال جو کچھ ہے یہ شے ہے اور ہر شے کا علم علی کے سینے میں موجود ہے۔ اب حضور 3 کتابوں کے نام لے رہا ہوں، لکھ لیں۔ نمبر 1 مدینۃ المعاجز، نمبر 2 کنوز المعجزات، نمبر 3 اثبات ولایت۔ میں ان 3 کتابوں سے لے کر مکتب تشیع کی ہیں، میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ جب جناب ابو ذر کے ساتھ، اور زیادہ تر نام ہے عمار یاسر کا، عمار یاسر یا ابو ذر دونوں کے نام چونکہ لکھے ہوئے ہیں میں نے دونوں بیان کر دیے ہیں۔ جب رسول پاک کے صحابی ابو ذر کے ساتھ
حضرت علی علیہ السلام کا گزر ہوا، اور میرے نزدیک عمار یاسر ہے، جب گزر ہوا اس وادی سے جسے کہتے ہیں وادی النمل. واہ جی واہ. بچوں ذرا آگے بیٹھا کرو، جو سمجھ سکتے ہو بول سکتے ہو، کہ وادی النمل یعنی جہاں کیڑیاں ہی کیڑیاں تھیں، چینٹیاں ہی چینٹیاں تھیں، ان کا ایک سمندر تھا. جب ان کیڑیوں کے سمندر کو جناب عمار نے دیکھا تو آئین حیرت بن کر کہا اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ذات جو ان چینٹیوں کو، ان کیڑیوں کو شمار کرنے والی ہے، گننے والی ہے. ید اللہ ہاتھ اٹھا، عمار کے منہ پہ آیا، منہ پہ ہاتھ رکھ کر کہا عمار اب کہا ہے، پھر ایسا نہ کہنا. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. عمار اب کہا ہے پھر ایسا نہ کہنا. کہا مولا میں نے تو یہی کہا ہے، کتنی عظیم ہے وہ ذات جو ان کیڑیوں کو شمار کرنے والی ہے. فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب کہا ہے پھر نہ کہنا. مولا کوئی خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں کہو کتنی عظیم ہے وہ ذات جو ان کیڑیوں کی خالق ہے. جو ان چینٹیوں کی خالق ہے، جو انہیں خلق کرنے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے. جناب عمار ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں مولا بے شک اللہ خالق ہے، لیکن کیا کوئی ایسی ذات بھی ہے جو ان کیڑیوں کو شمار کرنے والی ہو؟ فرمایا میرے پہلو میں بھی رہتے ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو. کیا یہ آیت نہیں پڑھی وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فی امام مبین؟ ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کے سینے میں سمو کر رکھ دیا ہے. وہ امام مبین میں علی ابن ابی طالب ہوں. مولا تو پھر یہ ہوا کہ آپ ان کیڑیوں کی تعداد کو جانتے ہیں؟ فرمایا صرف تعداد کو نہیں جانتا. واہ واہ، صرف ان کیڑیوں کی میں تعداد کو نہیں جانتا، بلکہ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں. اب بچوں میں اب اشارہ کر رہا ہوں، جس نے نعرہ نہیں لگایا اپنی جگہ پہ وہ سنبھل جائے. میں دیکھ رہا تھا مل کے نعرہ ہے. میں یہ بھی بتانے پہ قادر ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں، بیمار کتنے ہیں، صحت مند کتنے ہیں، بچے کتنے ہیں، بوڑھے اور جوان کتنے ہیں. میں یہ بھی بتانے پہ قادر ہوں کہ کس کے منہ میں کیا غذا ہے اور کیا نہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فی امام مبین. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. زمین اور آسمانوں میں جو جو شے موجود ہے وہ اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا تحت الثری سے لے کر کعبہ قوسین او ادنیٰ تک جو کچھ ہے وہ شے ہے. اللہ نے اسے شے کہا ہے، اور کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. جب سب کچھ شے ہے تو پھر علی کون ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فی امام مبین. ہر شے مجھ علی کی نظر کے سامنے ہے، کیونکہ امام مبین ہے. ہر شے مجھ علی کی نظر کے سامنے ہے. کوئی شے میری نظر سے پوشیدہ نہیں ہے. میرے بچوں شک نہ کرنا، کسی گمان میں مبتلا نہ ہو جانا، ورنہ میں نہج البلاغہ کے خطبے کا یہ جملہ پڑھ دوں گا
کہ حضرت علی فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں انی عالم بطورق السماوات من طورق الارض، کہ میں وہ علی ابن ابی طالب ہوں کہ میں زمینوں کے راستوں کی نسبت آسمانوں کے راستے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو سب کچھ یہ کیا ہے؟ شے ہے۔ اور علی کون ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اب میں ایک اور آیت یہاں پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جب جناب ابراہیم کے پاس آنے والے فرشتوں نے بی بی سارہ کے شکم مبارکہ سے آپ کو اسحاق جیسے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی، کاش سارے چپ کرتے، لیکن جن کے علم میں ہے وہ تو نہ چپ کرتے نا۔ جب بی بی سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کے پاس آنے والے مہمان فرشتوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، قالت اَأَلِدُ وَلَدًا، بی بی نے تعجب میں آ کر کہا کہ کیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا، میں بچہ پیدا کروں گی، جبکہ میرا شوہر جو ہے شیخ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اور میری یہ حالت ہے، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِیب، یہ میرے ہاں بچے کا پیدا ہونا، یہ بچے کا آنا، یہ تو ایک عجیب شے ہے۔ معلوم ہوا شک میں مادر میں جو بچہ ہے اللہ نے اسے کیا کہا ہے؟ شے واہ نہیں، جنہیں ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے وہ نعرہ لگائے، باقی چپ رہے، مل کے نعرہ۔ ظرف مادر میں رہنے والے، شک میں مادر میں رہنے والے بچے کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ شے کہا ہے۔ اور علی کون ہے؟ نہیں صاحب چپ نہیں کرنا پڑے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین یعنی علی کے سینے میں سمو کے رکھ دیا ہے۔ اگر ابھی بات کسی پر واضح نہیں ہو سکی ہے تو توجہ میری طرف کریں، میں ایک لفظ میں بات کو واضح کر رہا ہوں۔ مولا آج آپ نے کتنے دشمن جہنم پہنچائے؟ بس دیکھا نا، میں پڑھ گیا نا۔ مولا آج آپ نے کتنے دشمن جہنم پہنچائے؟ فرمایا اتنے، کاش دو چار میں اور بھی مار لیتا تو میرے مقتولین کی تعداد آج آپ کے مقتولین کی تعداد کے برابر ہو جاتی۔ آ گئی ہے بات سمجھ میں؟ وہ صفین کے میدان میں مالک اشتر نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ، جب یہ کلمات ادا کیے علی زیر لب مسکرائے، مسکرا کر فرماتے ہیں مالک سن، تیری تلوار مالک سن، تیری تلوار ہر اس شخص پر وار کرتی ہے جس کی نسل سے قیامت تک کون پیدا ہوگا کون نہیں ہوگا اسے خبر نہیں ہے۔ جو سامنے آیا تیری تلوار نے اڑا کے رکھ دیا، لیکن علی کی تلوار ہر اس مد مقابل پر چلتی ہے، قیامت تک جس کی نسل میں سے کوئی مصطفی، مرتضوی، حیدری، حسنی، حسینی پیدا ہونے والا نہیں ہوتا۔ بھئی آپ شاہ جی کا ساتھ دیا کریں نا، وہ جس جذبے میں وہ آتے ہیں آپ ان کے معاون بنا کریں، ہاں، تاکہ نعرے کی آواز اس طرح گونجے کہ امام بارگاہ کا ذرہ ذرہ سینے پہ لکھ لے کہ یہ کل بھی علی والے تھے، یہ آج بھی علی والے، مل کے نعرہ، ہاں۔
اگر میرے کسی عزیز کو، میرے کسی بیٹے کو، میرے کسی سامع کو مالک اشتر کے اس واقعے پر حق کے اعتراض حاصل ہو تو بجا ہے، درست ہے۔ میں کسی کے حق میں کوئی کلمہ ادا نہیں کر سکتا سوا اس کے کہ میں اور حوالہ دے سکتا ہوں، لہذا اب میں حوالہ دے رہا ہوں خصائص الحسینیہ کا، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ مدینے میں حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ایک مدینے کے مومن نے عرض کیا، مولا میں نے سنا ہے کہ میدان کربلا میں جب یوم عاشور امام حسین نے 3 تابڑ توڑ یزیدیوں پر حملے کیے ہیں تو حسین کی تلوار نے اکثر ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جو تلوار کی زد میں تھے، جو سامنے تھے، جو دور تھے انہیں لے لیا، جو قریب تھے ان میں سے کچھ کو لیا کچھ کو چھوڑ دیا، جو دور تھے ان میں سے بھی کسی کو لیا کسی کو چھوڑ دیا۔ مولا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ آپ فرماتے ہاں، تو دیکھ رہا ہے نگاہ بشریت سے۔ اب میں یہاں کیا کروں بچوں جو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، میں یہاں کیا کر سکتا ہوں؟ تو دیکھ رہا ہے نگاہ بشریت سے، میرے بابا دیکھ رہے تھے نگاہ امامت و ولایت سے۔ میرے بابا کی تلوار ہر اس دشمن پر چلی ہے قیامت تک جس کی پشت میں سے کوئی حسینی پیدا ہونے والا نہ تھا۔ تو اب ہر شے کیا ہے؟ جو کچھ ہے زمین و آسمان کے مابین وہ شے ہے، جو بچہ شکم مادر میں ہے وہ کیا ہے؟ شے ہے۔ اب بچوں بیٹو میں ایک اور پہلو لے رہا ہوں اسی شے کے متعلق، جس کی سمجھ میں نہ آئے گلفام کی طرف سے اجازت ہے مجھے وہیں سے اشارہ کرے، میں پھر سمجھاؤں گا پھر سمجھاؤں گا پھر سمجھاؤں گا۔ جس حد تک میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے سہارے سے آپ تک بات پہنچا سکتا ہوں یہ میرا فرض ہے، میرا فریضہ ہے، میں یہ واجب سمجھ کر ادا کروں گا۔ لیکن اگر میری تقریر کے بعد کہیں بیٹھ کر کسی نے شکوہ کیا یا گیلا کیا یا ادھر ادھر کی بات کی تو پھر مولا امام مان جانے اور وہ جانے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ لو میں آیت پڑھ رہا ہوں، حضور اس پر میں دعا کا ہوتا ہوں۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ تم ظاہر کرو یا دل میں رکھو۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ، تم ظاہر کرو منہ سے تب بھی شے ہے، تم دل میں پوشیدہ رکھو۔ مولا علی کی قسم ہے پاکستان میں اس سے آگے میں پڑھتا ہی نہیں، اور مجمع پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تم منہ سے ظاہر کرو کسی بات کو تب بھی شے ہے، اور دل میں چھپا کے رکھو تب بھی شے ہے۔ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ اب میں نے جو کہا، آپ نے جو کہا وہ بھی شے، جو آپ کے دل میں ہے آپ کے ارادے میں ہے وہ بھی شے۔ نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا، جب تک جو سمجھ رہے ہیں نہیں بولیں گے میں نہیں پڑھتا۔ جو منہ سے کہو گے وہ بھی شے ہے، جو دل میں ارادہ کیے ہوئے ہو وہ بھی شے ہے۔ اب علی ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ علی تمہاری صرف ظاہری حالت سے واقف نہیں ہے، وہ تو تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ کتنے دلائل دوں، کتنی دلیلیں
انشاءاللہ دوں گا اگر وقت ملے گا. ابھی دلیل میں ایک بات کرتا ہوں. سو رہا تھا, مسجد میں تھا, سویا ہوا تھا, اندھے منہ تھا, نیچے تلوار چھپائی ہوئی تھی. علی نے پاؤں کی ٹھوکر ماری, ٹھوکر مار کر کہا اٹھ, تو اپنا کام کر, میں اپنا کام کرتا. نہ صحیح نہ, یہ ڈھیلی ڈھیلی آواز نہیں چاہیے, بابا نے بلند سلاوا. تم جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی شے ہے, جو چھپاتے ہو وہ بھی شے ہے. اب جو آپ کے دلوں میں ہے وہ شے ہے. اور علی کون ہے؟ شے سے واقف ہے, یعنی دلوں کے ارادوں سے واقف ہے. علی دیکھ رہا ہے, علی کو علم ہے کہ کون عادتاً نعرہ لگا رہا ہے, کون عبادتاً نعرہ لگا رہا ہے. سبحان اللہ. ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں, زبان پر آ گئی ہے, پلٹا نہیں سکتا. ہو سکتا ہے کوئی سا خواہ بھی ہو جائیں. میرا کیسر, آپ نہیں, معاف رکھنا, آپ کے لیے نہیں کہہ رہا, میرا کیسر سن کر کوئی سا خفا بھی ہو جائیں. حق بیانی میرا فریضہ ہے, میں نے بیان کرنا ہے. علی صرف ہمارے ارادوں سے واقف نہیں. لفظ صرف پر توجہ کریں, میں کیا کہنا چاہتا ہوں. علی فقط, مولا علی صرف, مولا علی بس ہمارے ارادوں سے واقف نہیں. پڑھ دوں آیت, سن لو گے. انما امرہ اذا اراد شیئا, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. جب اللہ کسی شے کو ظاہر کرنے کا, پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن, کہتا نہیں. یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اس قادر و قدیر کو کون کہنے کی ضرورت نہیں ہے, صیغہ امر بولنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو جا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کوئی احتیاج نہیں ہے. ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کسی شے کو ظاہر کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا, کن ہو جا, فا یکون, بس وہ اسی وقت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے ارادے میں ہے, اللہ نے اسے شے کہا ہے. جو اللہ کے ارادے میں ہے اللہ نے اسے شے کہا ہے. معلوم ہے جب تک علیم کے علم میں ہے اللہ نے اسے شے نہیں کہا. جب تک اس علیم کے علم میں ہے اللہ نے اسے شے نہیں کہا. کوئی واقف نہیں, کسی کو پتا نہیں کہ اللہ کے علم میں کیا ہے. علیم جانے اور اس کا علم جانے, لیکن جب علم سے آ گئی ارادے میں تو اللہ نے اسے کیا کہا؟ شے کہا, شے کہا. اور علی کون ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ آسَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اب دے رہا ہوں فکرہ, سنبھالے کلیجے جنہوں نے سنبھالنے ہیں. علی صرف ہمارے ارادوں سے واقف نہیں, بلکہ علی تو اللہ کے ارادوں سے بھی واقف ہے. میں واقف ہوں, 64 محرم میں پاکستان میں پڑھ چکا ہوں. لاکھوں کے اجتماع میں میرا خطاب ہوتا ہے پیکھے وال میں. میں چہرے دیکھ کے پہچان لیتا ہوں کہ چہرے کی تحریر کیا بتا رہی ہے. You shouldn't take your teachings and beliefs from different people in different sects. You should sort of concentrate just on one. حوالہ دے رہا ہوں, تفسیر صافی جلد نمبر 5 عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. پھر نام سنے, تفسیر صافی جلد نمبر 5 عربی میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. معصوم ابن معصوم, طیب ابن طیب, اطیب ابن
اطیب، طاہر ابن طاہر، علم ابن علم. نہیں لیا فکرہ، نہیں لیا فکرہ. اور یار ذرا آگے بیٹھا کرو، بولا کرو. علم ابن حیدری، علم ابن علم، وجود علم، روح علم، سراپا علم، عین علم، مدینۃ العلم اور باب العلم کا وارث میرے ساتویں آقا ارشاد فرما رہے ہیں. تفسیر صافی جلد نمبر 5 آپ کا فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں ان اللہ جعل. بیٹا جلدی بیٹھ جاؤ، شہباز میرے چاند، جیتے رہو، حیاتی دراز ہو میرے بیٹے، بیٹھ جاؤ. ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردا لعیادتہ. اللہ نے ہم اماموں کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظہور کا مرکز بنایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حمیدیت، آواز بلند سلوات. گھبرا تو نہیں گئے نا؟ بس میں شاید 2 منٹ پڑھ دوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا. ان اللہ جعل قلوب الائمۃ موردا لارادتہ. اللہ نے ہم آئمہ کے دلوں کو اپنے ارادوں کے ظہور کا مرکز بنایا ہے. ارادہ وہاں ہوتا ہے، ظاہر یہاں سے ہوتا ہے. اللہ تقدیروں کا خالق ہے، ہم تقدیروں کے مالک ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. یہ جو روح اور ملائکہ ہر شب قدر اوامر الہیہ جو تقدیریہ ہیں لے کے آتے ہیں، ہر کوئی لانے والوں کا تو ذکر کرتا ہے، بھئی اس کا ذکر بھی تو کرو جس کے پاس لاتے. وہ اپنے دور کا ولی العصر ہے، وہ اپنے دور کا امام الدہر ہے، وہ اپنے دور کا صاحب الزمان ہے، وہ اپنے دور کا امام الزمان ہے، جس کے پاس فرشتے اللہ کی طرف سے یہ تقدیری امور لے کر آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی طرف سے اولی الامر کل بھی یہی تھے اور آج بھی یہی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کا علم گن گن کر احصا کر کے سینہ امام مبین میں رکھ دیا ہے. اب آخر میں گلفام کہتا ہے اور ضرور کہتا ہے بے شک کتاب کافی ہے. ہائے ہائے ہاں 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 بے شک لا ریب بلا تردید قرآن اکیلا کافی ہے. بے شک کافی ہے، لیکن کب کافی ہے؟ جب سورہ کوثر کو ساقی کوثر سے لو. ہائے 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 جب سورہ کوثر کو ساقی کوثر سے لو تب کافی ہے. فکرہ دے رہا ہوں، اب تشریح کا وقت نہیں ہے، اس وقت تک میں نے ختم کرنا تھا. جب سورہ دہر کو مشکل کشائے دہر سے لو. اب آپ نے بولنا ہے، لکھنا نہیں ہے، اب آپ نے بولنا ہے، نعرہ بھی لگوانا ہے، بولنا بھی ہے. قرآن کب کافی ہے؟ جب سورہ فتح کو فاتح احد و بدر سے لو. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. حسین
میرے اصول مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حسین، آپ کی اور میری پرورش ایک ہی گود میں ہوئی ہے، ایک ہی آغوش میں ہوئی ہے، لیکن اب یزیدیت کا منحوس ہاتھ میرے اصولوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا گھبرانے حسین، مدینہ چھوڑ کر تجھے وہ بقا بخشے گا کہ قیامت تک کے لیے تیرے سائے پر فنا کا تصور بھی نہیں پڑے گا۔ حسین، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کی شہادت کے بعد، آپ کے ساتھیوں کی شہادت کے بعد اس تمام فلسفہ شہادت پر اسی طرح پردہ ڈال دیا جائے جیسے پہلے آپ کے گھرانے کے شہیدوں کی فلسفہ شہادت کو پردے میں چھپا لیا گیا ہے؟ فرمایا گھبرا نہیں، اس کا انتظام میں نے کر لیا ہے۔ مولا وہ کیا ہے؟ فرمایا اس بہن کو ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ ان گھرانے بطول کی ان بیویوں کو ساتھ لے کر جا رہا جو اپنا پردہ لٹا کر فلسفہ شہادت پر پردہ نہیں پڑنے دیں گی۔ عزاداروں، رونے والوں، یہ غم کی راتیں ہیں، یہ آہ و بکا کی راتیں ہیں، یہ سیدہ بطول کو پرسہ دینے کی راتیں ہیں۔ سن 6 ہجری شعبان کا پہلا ہفتہ، کچھ نے جمادی الاولیٰ لکھا ہے، اکثر تاریخ میں شعبان ہے۔ اس پہلے ہفتے میں بطول جیسی سیدہ کی آغوش کی زینت وہ بنی جسے ثانی بطول کہا گیا۔ سبحان اللہ، جسے ثانی زہرا کہا گیا۔ جب بی بی آغوش ماں کی زینت بنی، اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کیا۔ جب بی بی روئی اور آپ کا رونا رک نہیں سکا، سیدہ جھکی، بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا، بوسہ لے کر کہا اسکتی یا بنتی، بیٹی خاموش ہو جا، رونا بند کر، مجھے پتہ ہے تو نے اپنی ساری زندگی میں رونا ہے، بہت روئے گی، اب رونا بند کر۔ سیدہ کا رونا نہیں رکا، رسول تک اطلاع پہنچائی، آپ تشریف لائے، بیٹی کا سر چوما۔ ہو سکتا ہے یہ تاریخ میں تو نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کلائیاں بھی چومی ہو، گردن کا بوسہ بھی لیا ہو۔ بوسہ لینے کے بعد روتے ہوئے کہا بیٹی چپ کر جا۔ بی بی کا رونا بند نہیں ہوا۔ علی آئے، سیدہ اسی طرح روتی رہی۔ چھوٹا سا حسن بڑا، یا اختی کہہ کر کہا بہن رونا بند کر۔ جب رونا بند نہیں ہوا، اب رسول نے رونا شروع کیا، روتے ہوئے فرمایا علی جاؤ میرے حسین کو لے آؤ۔ مرحبا مرحبا اجرکم اللہ۔ علی جاؤ، جا کر میرے حسین کو لے آؤ۔ 2 سال کا حسین بہن کے قریب آیا، جھک کر کہا بہن چپ کر جا، رک جا، رونا بند کر۔ جب رونا بند نہیں ہوا نا، اب حسین روتے ہوئے بہن پر جھکے، کان کے قریب منہ رکھ کر کہا بہن، حسین وعدہ کرتا ہے آج میرے کہنے پر تو رونا بند کر، کل اگر کسی مقام پر مجھے روتا دیکھ کر تو نے کہہ دیا حسین رونا بند کر، تو میں وعدہ کرتا ہوں میں رونا بند کر دوں گا۔ عزاداروں، رونے والوں، سیدہ کا نام مولا علی نے نہیں رکھا، سیدہ بی بی نے نہیں رکھا، بلکہ سیدہ کا یہ نام خود رسول نے رکھا۔
ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، نام ہے زین و اب، باپ کی زینت۔ بے شک نانے کی زینت ہے، باپ کی زینت ہے، بھائیوں کی زینت ہے، گھرانے کی زینت ہے، خود اسلام کی زینت ہے۔ لیکن علماء کی موجودگی میں کتاب کا نام لے رہا ہوں، کتاب کا نام ہے سیدتنا زینب۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ یہ زینب نام مضاف مضاف الیہ نہیں، زین و اب نہیں، بلکہ یہ عبرانی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے ہمیشہ رونے والی۔ ام المصائب جب سے دنیا میں آئی رونا شروع کیا اور آج تک رو رہی ہے۔ پردے داروں میں جب پرسہ لینے آتی ہے اور آپ دھاڑے مار کے روتے ہیں، میری مائیں بہنیں روتی ہیں، تو آواز دے کر کہتی ہے اماں یہ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ میرے مظلوم بھائی کا نام لے کر رو رہے ہیں، کوئی انہیں روکنے والا نہیں ہے، منع کرنے والا نہیں ہے۔ ہائے میری مظلومیت، مجھے تو ظالموں نے تازیانے مار کر رونے بھی نہیں دیا۔ تو جناب سیدہ نے حسین کے وعدے پر رونا بند کیا۔ بس 2 فکریں لے لو، زیادہ مصائب نہیں پڑتا۔ وعدہ کیا تھا؟ آج میرے کہنے پر تو رونا بند کر، کبھی مجھے روتا دیکھ کر اگر تو کہے گی حسین رونا بند کر تو میں رونا بند کر دوں گا۔ جب شام کے خونی بازار میں آپ کہیں گے گلفام صاحب آپ نے خونی بازار کیوں کہا ہے؟ صاحبان غم جانتے ہیں میں نے خونی بازار اس لیے کہا ہے کہ شام کے بڑے بازار میں مسلمانوں کی عورتوں نے جب ان مہمانوں پر پھول برسائے، یہ بڑے ادب سے میں پھول کہہ گیا ہوں، جو میرے بچے نہیں سمجھے وہ انہیں پھول نہ سمجھیں، بلکہ وزنی سیاہ رنگ کے جب پتھر برسائے، اتنے پتھر برسے کہ ہر بی بی اپنے خون کے پسینے میں ڈوب گئی۔ جہاں سے کوئی بی بی اپنا پاؤں اٹھاتی تھی وہ جگہ خون سے رنگین ہو جاتی تھی۔ جب اسی بازار سے یہ بیبیاں گزاری گئی، کئی مرتبہ شام گئے ہوگے، دیکھ آئے ہوگے، جب یہ لٹا ہوا قافلہ گزرا، میں بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، باقی ذاکرین وائز بھی آپ کے سامنے پڑھتے کہ بیبیوں کے ہاتھ گردنوں کے پیچھے رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ یہ آپ کے لیے پڑھتے ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر اصل روایت کے فکرے پڑھ دیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ پردے میں میری ماں بہنوں بہو بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوگا۔ کوئی رسی کے ساتھ ہاتھ بندھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ یہاں زیارت ناہیہ پڑی ہوگی، اٹھا کے دیکھ لو یا گھروں میں جا کے پڑھ لینا۔ آپ کے میرے بار میں آ کر رو رو کے فرماتے ہیں ہائے میری مظلومہ پھوپھی، ہائے میری مغمومہ پھوپھی، ہائے قیدن بیبیوں، تمہارے ہاتھ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، 18 بھائیوں کی بہنیں کو جاؤ، علی و بطول کی رسول کی نواسیوں اور علی و بطول کی بیٹیاں کو جاؤ، لوہے کی زنجیروں کے ساتھ ہاتھ گردنوں کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ بازار سے قافلہ گزرا، جب اتنے وزنی پھول برسے جو قافلہ برداشت نہ کر سکا۔ چاہتا ہوں بڑے ادب سے گزر جاؤں، جب بچے نہیں سمجھ سکتے تو فکرے دینے پڑتے ہیں۔ بی بی بھیا کے یتیم بچوں پر جھکی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، پتھروں کی برسات کیسے برداشت کرتے، جیسے جھکی۔ برسات اتنی تیز تھی کہ بی بی کی پشت مبارکہ اسے برداشت نہ کر سکی۔ اب روئیں نہ روئیں آپ کی مرضی، مولا جانے اور آپ جانے، سیدہ جانے اور آپ جانے۔ میں فکرہ دے رہا ہوں، ہائے رونے والوں، بی بی کی پشت مبارکہ پر اتنے پتھر برسے کہ جب زجر بن قیس ملعون نے وہ زنجیر کھینچی، بی بی قدم آگے نہیں بڑھا سکی۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، مولا عباس آپ سن رہے ہیں،
آپ گواہ ہیں، جو میں نے پڑھا ہے تاریخ میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ جیسے زجر بن قیس نے زنجیر کھینچی، بجائے آگے بڑھنے کے 18 بھائیوں کی بہن منہ کے بل ہے حسین، ہے حسین، ہے حسین۔ جیسے اس ملعون نے زنجیر کھینچی، 18 بھائیوں کی بہن، علی و بطول کی بیٹی، عباس کی شہزادی منہ کے بل زمین پر آئیں۔ اس نے پھر زنجیر کھینچی، بی بی نہیں اڑ سکی، پھر کھینچی، بی بی نہیں اڑ سکی۔ آپ کے شہر مانچسٹر میں ایک مولانا ہے جو ابھی مجھے ملے نہیں، شام میں میری ان کی ملاقات ہوئی تھی سن 1986 میں، علامہ تقوی صاحب، سنا ہے وہ یہاں رہتے ہیں۔ جب میں قافلہ کویت قطر سے میں گیا ہوا تھا، جب میں قافلہ لے کر بازار میں جانے لگا، علامہ تقوی صاحب نے فرمایا گلفام صاحب آپ مولا کے مداح ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، بی بی کے مہمان ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ چلوں۔ میں نے کہا مولانا یہ میری بڑی خوش قسمتی ہوگی، تو مولانا تقوی صاحب ہمارے ساتھ چلے، میری تقریر کے بعد ان سے تصدیق کرا لینا۔ جب شام کے دربار کے اس دروازے پر ہم پہنچے جسے باب الساعات کہتے ہیں، جہاں دونوں پلرز کے ساتھ کتابوں کی دکانیں ہیں، تو علامہ تقوی نے کہا گلفام صاحب یہ وہ جگہ ہے جہاں بی بی منہ کے بل زمین پر گری۔ بار بار زنجیر کھینچی گئی لیکن سیدہ اٹھ نہ سکی۔ اس کے آگے سن لو، بس میں ختم کروں، یہ فکرے میرے نہیں ہیں، یہ علامہ تقوی کے ہیں، جا کے تصدیق کرا لینا۔ کہتے ہیں جب زنجیر کھینچی اور بی بی نہیں اٹھی تو اس وقت سید سجاد کی پشت پر شمر تازیانہ لے کر قریب آیا۔ جیسے تازیانہ لایا بیمار پھوپھی کے قریب پہنچے، قریب آ کے کہا پھوپھی پھوپھی دربار میں جانا ہے۔ بیٹا اگر نہ جاؤں پھوپھی میری کمر برداشت نہیں کر سکتی۔ جب کہا نا میری کمر اس کے تازیانہ برداشت نہیں کر سکتی، اب یہ فکرے میرے نہیں علامہ تقوی کے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا اپنے قافلے سے بھی کہہ دو، پاکستان بھی جا کے سنانا کہ جب بی بی دربار میں گئی ہے تو کیسے گئی ہے۔ بی بی زمین سے اٹھی نہیں، پاؤں کے سہارے گئی نہیں۔ کیا اب بھی انتظار میں میں پڑھوں اور پھر آپ ماتم کرو گے؟ بی بی زمین سے اٹھی نہیں، پاؤں کے سہارے گئی نہیں، بلکہ اپنی قوم گٹھوں کے بل چل کر جب بی بی دربار میں جانے لگی، اب یہ ان کے فکرے نہیں، یہ تاریخ کے فکرے ہیں۔ اس وقت حسین کی آنکھوں سے، اس وقت امام کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو برسے، جیسے آنسو برسے، اور بی بی نے دیکھا حسین کو روتے ہوئے، تڑپ کر کہا حسین مدینے والا وعدہ پورا ہو، اور میرے مظلوم بھیا، میرے غریب کربلا بھیا، میرے شہید بھیا، آپ کے کہنے پر میں نے رونا بند کیا تھا، زینب تجھے روتا نہیں دیکھ سکتی۔ ماتم حسین، ماتم یا حسین 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 احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دے رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دے رکھ لئیے
احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی سب بولو جی نام مولا لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے لجنبیاں دی رکھ لئیے اور ذرا سوچ تسئی کہ میں بن چادر تبلیغ کریں دی رہیے ذرا سوچ تسئی کہ میں بن چادر تبلیغ کریں دی رہیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول سب بولو جی نام مولا لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے وہ پٹ جگر وے مولا دے سن صدے میں زہرا جایا دے پٹ جگر وے مولا دے سن صدے میں زہرا جایا دے سن صدے میں زہرا جایا دے او بازار تو گن دربار تائیں بی بی چادر منگ دے رہی ہے او بازار تو گن دربار تائیں بی بی چادر منگ دے رہی ہے احسان بطول دی بچڑی دے لجنبیاں دی رکھ لئیے